زنجیر ڈرامہ کے ایپیسوڈ 27 میں دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالا بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جن گنڈوں کو شیردل لالا نے سربلند کو مارنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے ان میں سے ایک کو سربلند کے ساتھ ہی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو بہت مار رہے ہوتے ہیں کہ آخر تم کس کے ساتھی ہو اور تم نے سربلند پر کیوں حملہ کیا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالا سربلند کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ توسم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے ہی اس کے شوہر کو مروایا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ سربلند اب بھی ربیہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ہی یہ گولی نکالو گی۔ سربلند بتاتے جاتے ہیں کہ یہ گولی کیسے نکالنی ہے اور ربیہ بالکل اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں یہ گولی نکال لوں۔ بہت کوششوں کے بعد آخرکار گولی نکال لیتی ہے اور سربلند خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتا ہے کہ جاؤ اور یہ پٹی گیلی کر کے آؤ۔ ربیہ جاتی ہے اور وہ پٹی گیلی کر کے آتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میرا یہ زخم صاف کرو۔ پھر ربیہ زخم صاف کرتی ہے۔ پھر سربلند اسے کہتا ہے کہ یہ زخم پر پٹی کرو۔ پھر ربیہ زخم پر پٹی کرتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ سربلند کو کمرے میں لے کر آتی ہے اور بہت ہی احتیاط سے اسے بٹھاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ جتنا تم نے میرے لیے کیا ہے اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ سربلند کے موبائل پر کال آ جاتی ہے۔ سربلند ربیہ سے کہتی ہیں کہ یہ کال اٹھاؤ۔ پھر ربیہ بات کرتی ہے۔ سربلند کا نوکر کہتا ہے کہ اب سربلند ٹھیک ہے؟ تو ربیہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ جب تم گھر آنا تو کچھ فروٹس، دوائیں اور بلڈ پریشر کی مشین بھی لیتے آنا۔ تو وہ نوکر کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میں جب آؤں گا تو میں لیتے آؤں گا۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتا ہے کہ تم اسے کہو کہ دھیان سے آنا۔ تو ربیہ اس نوکر سے کہتی ہے کہ بالکل دھیان سے آنا، کسی کو معلوم نہ ہو اور پیچھے والے ڈور سے آنا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالا کا نوکر شیردل لالا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ساتھی ابھی تک نہیں ملا۔ تو شیردل لالا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ کل صبح ہی سربلند کو زندہ مار ڈالو، کل مجھے سربلند کی لاش چاہیے۔ پھر ربیہ کچن میں جاتی ہے تو اسے نوکرانی کہتی ہے کہ تم کہاں تھی، بی جان تمہارا پوچھ رہی تھی۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی وجہ سے میں سو رہی تھی۔ پھر ربیہ دودھ نکالنے لگ جاتی ہے۔ پھر نوکرانی اس سے کہتی ہے کہ یہ دودھ تم بی جان کے لیے لے کے جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے جی میں یہ بی جان کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ پھر ربیہ وہ دودھ سربلند کے پاس لے کر جاتی ہے اور وہ دودھ سربلند کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دودھ آپ ختم کریں۔ پھر بلڈ پریشر والی مشین نکالتی ہے اور سربلند کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد سربلند سے کہتی ہے کہ میں بی جان کے پاس جا رہی ہوں، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ پھر بی جان کے پاس آتی ہے تو بی جان کہتی ہے کہ سربلند کہاں پر ہے؟ تو ربیہ کہتی ہے وہ بتا کر گئے تھے کہ میں اپنے مہمانوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور کچھ لیٹ ہو جاؤں گا۔ تو بی جان کہتی ہے کہ شاید ایسا نہیں کہا تھا۔ تو ربیہ کہتی ہے کہ ایسا ہی کہا تھا، آپ شاید بھول گئی ہیں۔ پھر ربیہ بی جان کو دوائیں دیتی ہے۔ پھر سوچنے لگ جاتی ہے کہ کس طرح بی جان سربلند سے پیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے۔ پھر سربلند کے پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سربلند کو بہت تیز بخار ہوتا ہے اور وہ نوکر کے پاس کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چپکے سے پیچھے والے دروازے سے آؤ، سربلند کو بہت تیز بخار ہے۔ اور وہ نوکر جلدی سے آ جاتا ہے اور ربیہ کہتی ہے کہ لائٹس بھی ساری آف کروا دو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ سربلند ہے۔ وہ نوکر ساری لائٹس آف کروا دیتا ہے۔ پھر سربلند کو کار میں لے کر بٹھایا جاتا ہے۔ پھر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں نوکر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو نوکر کہتا ہے میں کہیں نہیں جا رہا، تم پریشان نہیں ہو اور یہ لائٹس بھی ٹھیک کرواؤ۔ پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ربیہ سے پوچھتا ہے کہ سربلند کو گولی لگی ہے؟ تو ربیہ کہتی ہے کہ جی ہاں جی، وہ شکار پر گئے تھے تو اسی وجہ سے انہیں گولی لگ گئی۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، سربلند ٹھیک ہے، بس یہ ڈرپ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔
پھر گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو نوکر سربلند سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں۔ آخر کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ سردار پر حملہ کروایا؟ پھر سربلند کہتا ہے کہ ابھی ہماری خاموشی ہی بہت بڑی طاقت ہے، ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں زندہ ہوں، تو یہی ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر سربلند ربیہ اور نوکر سے کہتا ہے کہ اب یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ معلوم کرو کہ وہ غدار کون ہے جو ہم پر حملہ کروا رہا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ یہ گھر میں سے ہی کوئی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں اکثر شہر جاتا ہوں تو یہ سب کے لیے نارمل بات ہے، لیکن اگر صبح آ کر کوئی میرا پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اسی نے ہی کروایا ہے۔ پھر ربیہ اور نوکر سے کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں پر پورا یقین ہے۔ پھر گھر آتے ہیں تو ربیہ سربلند کو بیڈ پر بٹھاتی ہے اور پین کلرز دیتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ تو ربیہ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتا ہے کہ تم نے میرا ہسپتال میں کیا نام لکھوایا تھا؟ تو ربیہ کہتی ہے کہ اعجاز خان۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ جب میں ہسپتال تھی تو میں نے فائل دیکھی تھی کہ آپ نے میرا نام زرمالہ لکھوایا تھا اور خود اپنا اعجاز خان لکھوایا تھا۔ تو سربلند مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زنجیر ڈرامہ کے ایپیسوڈ 26 میں دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ سربلند سے کہتی ہے کہ شیر دل لالا آئے تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ربیہ اور سربلند کو شک ہو جاتا ہے کہ شیر دل لالا نے ہی کچھ کروایا ہے۔ ادھر سے شیر دل لالا بہت پریشان ہوتا ہے کہ جن گنڈوں کو شیر دل لالا نے حملہ کروانے کے لیے بھیجا تھا ان میں سے ایک کو سربلند نے پکڑ لیا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیری اپنے کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا موبائل نہیں ہوتا، تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شیری کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو ربیہ چپکے سے اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کا موبائل ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ربیہ کو شیری کا موبائل مل جاتا ہے اور وہ جلدی سے اس کے موبائل میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ پھر ربیہ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ شیری ہی ہوگی۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر شیری آتی ہے اور کمرے میں دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کھڑکی بند کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ پھر ربیہ دیکھتی ہے کہ بھابھی نور کا بیٹا اذان دے رہا ہوتا ہے تو ربیہ اسے بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اذان تمہیں کس نے سکھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری امی جان نے۔ پھر ربیہ اسے کھانا دیتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بی جان اور شیر دل لالا بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بی جان اسے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی سے صحیح سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو شیر دل لالا کہتا ہے کہ میں تو صحیح سے بات کرتا ہوں۔ پھر بی جان شیر دل لالا سے کہتی ہے کہ بھابھی نور تو میرے پاس آ کر شکایت کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے میرے سے بات نہیں کرتے اور رات کو بھی لیٹ آتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند پر حملہ کر دیا جاتا ہے جس سے سربلند کو گولی لگ جاتی ہے۔ پھر سربلند ربیہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیچھے والے دروازے سے آ جاؤ اور آ کے مجھے لے جاؤ۔ جب ربیہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سربلند کو گولی لگی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پھر پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو سربلند کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر ربیہ سربلند کو لے کر جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کچن میں جاؤ اور جا کر ایک الماری میں سامان رکھا ہے وہ جا کر لے آؤ۔ ربیہ جاتی ہے اور وہ سامان لے کر آ جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے گولی لگی ہے، لیکن کسی کو نہیں بتانا، ایسے بی جان پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتا ہے کہ یہ گولی تمہیں ہی نکالنی ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو سربلند کہتا ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو، یہ گولی تمہیں ہی نکالنی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا جاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے، پھر تم وہ کرنا، پھر میری گولی نکال لینا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ پہلے اینٹی سیپٹک لو اور زخم کو صاف کرو، پھر اس کے بعد سربلند کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ سے یہ گولی نکال دو۔